یہ کہہ رہے ہیں بھائی جب مشت زنی حرام ہے جبکہ بڑے سوائے تعلیم کے نہ تو وقت پر شادی کا خرچہ اٹھاتے ہیں نہ روزگار کی ترغیب دیتے ہیں، تو ایسے وقت میں لڑکا دینی دنیاوی تعلیم کرے یا پھر نکاح کے چکر میں روزگار پر وقت دے اگر تقابل ہو؟ دوسرا اگر گناہ کا خطرہ ہو تو کیا کرے، خطرہ نہ ہو تو کیا کرے؟ دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے، یورپ میں جب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، سائڈ بزنس کر کے، سائڈ جاب کر کے۔ تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ سکتے ہو یہاں جاب میں اتنی آمدن نہیں ہے، تو بھائی یہاں فیسوں کا اتنا خرچہ بھی تو نہیں ہے نا جتنا یورپ میں ہے، اور یہاں اتنی مہنگائی بھی تو نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے۔ تو آپ پڑھائی بھی کرو اور شام کو ٹماٹر بھی بیچو، ہاں، اور پھر شادی بھی کرو۔ آپ پڑھائی کی وجہ سے اگر شادی کو مؤخر کیا نا تو پڑھائی بڑی طویل عرصے ہے، 16 سال ماسٹرز کرنے میں لگتے ہیں، ماسٹرز ہونے میں لگتے ہیں 16 سال، اور ماسٹرز کو بھی کچھ سمجھا نہیں جاتا، پھر آگے 4-5 سال کی اور ہے پڑھائی، پھر اس کے بعد تجربہ ہے، تو آپ تو 35 سال تک تو پڑھتے ہی رہو گے۔ اس کے بعد جب آپ شادی کرو گے تو بیوی تو مل جائے گی آپ کو، پیسہ دیکھ کے اچھی بیوی آ جائے گی، لیکن آپ کی جو عمر تھی نا بادام کھانے کی، تو بادام کے پیسے جب نہیں تھے دانت تھے، جب پیسے آئے ہیں تو بادام تو ہیں مگر منہ میں دانت ہے نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جس آدمی کی بروقت شادی ہوتی ہے نا اس میں سیکشول پاور بھی برقرار رہتی ہے، ٹائم پہ اگر شادی ہو جائے وہ دیر تک کیونکہ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی نا ٹائم پہ، وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ کمزور۔ اب اللہ نے میاں بیوی کے ملاپ کو نیچرل رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال ہوگی وہ نیچرل تھوڑی، اس سے تو مینٹلی آپ خراب ہو جاؤ گے آپ، تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جلدی شادی ہو گئی نا، اس سے کمزور نہیں ہوگے، اس سے اور پاورفل ہو جاؤ گے۔ جتنی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو۔ تو آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہو۔ تو میں نے دیکھے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے، میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں، شادی ہوئی تو بیوی کے قابل ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ کے بہت عظیم سائنسدان بن گئے وہ، لیکن اب نالائق باپ نہیں بن سکتے۔ وہ عظیم سائنسدان تو بن گئے، لیکن کیونکہ جو ہے نا، جو جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا وہی ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا، تو پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ظاہر ہے اگر سارے پڑھو گے نہیں تو ملک تو ہمارا پہلے ہی برباد ہو گیا ہے، تو اور برباد ہو جائے گا، بالکل ہی جاہل لوگ وجود میں آئیں گے، آئے ہوئے ہیں، دیکھو اوپر حال کیا چل رہا ہے۔ تو اب دونوں کام کرو، صبح یونیورسٹی میں پڑھو، شام کو کیا کرو؟ ٹماٹر بیچو۔ یہ بیچتے ہوئے آپ کو موت آ رہی ہے تو تمیز سے بیچ لو، پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے ریڈی لگاؤ۔ ہاں، آپ ایک تمیز سے نا، دیکھو پہلے یہ انڈے والا برگر جو بیچتے تھے کہ اب بعض لوگوں نے برگر کا نام چینج کر دیا، انڈے والا برگر نہیں، زنگر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، منچورین پچورین، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں۔ اب تو میں تو برگر کھاتا ہی نہیں، عادت ہی نہیں ہے، نہ پیزا کھاتا ہوں، تو عجیب عجیب نام ہے۔ جب جاؤ نا ہوٹل میں، چکن منچورین کیا ہوتا ہے وہ، چکن منچورین ٹپٹانا ٹمابے کا، تو سالن روٹی لے کر آ، سیدھا سیدھا دال لے کر آ، ماش کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، لے آ، بس کتنا مزہ آتا ہے، ماش کی دال ہو، مونگ کی دال ہو، بھنڈی ہو، صحیح تڑکا لگا ہوا ہو، کھاؤ۔ یہ کیا چکن منچورین اور فلانا ڈنٹورین کھا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ وہ ہمارے میرا ایک کلاس فیلو تھا پشاور کا نا، ابھی بھی ہے، تو استاذ بن گئے، وہ بیچارہ گاؤں کا تھا نا، تو ایک استاذ نے کہا یار 2 سینڈوچ لیا استاد علم سے کہا، وہ کہہ رہے یہ سنڈوچ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھ رہے سنڈوچ کیا ہوتا ہے، وہ گاؤں کا لڑکا تھا وہ۔ میں نے کہا سنڈوچ نہیں سینڈوچ۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی، دیکھا تو ڈبل روٹی ہے، بیچ میں انڈا ہے نا، کہہ رہے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا بس نام ہے، ذائقہ اس میں نہیں ہے، پراٹھے میں یہ رکھ کے کھاؤ زیادہ مزہ آئے گا، سنڈوچ کے بجائے نا اس میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ایسے ایسے نام ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا میں، کدھر کو نکل گیا ہے؟ نہیں، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جو کمارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھو یہ پہلے انڈے والا برگر بیچ رہا ہوتا تھا ایک دھوتی بنیان میں اور لگا رہا ہوتا تھا، تو برگر کے انگلش نام رکھ دیے، اتنے ڈفرینٹ قسم کے نام رکھ دیے، اور وہ خوبصورت سے انگریز بنا دیے اس میں، بڑا زبردست۔ وہی اب عزت کی آپ کا بھائی برگر کی شاپ ہے باقاعدہ آپ کی، تو آپ بھی ایسا کرو، ٹماٹر بیچو، تو ایسا نہیں دھوتی بنیان میں ریڈی پہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک خوبصورت سی ریڈی لینی ہے آپ نے، کیسی خوبصورت ریڈی ہوتی ہے اس کو بناؤ نا بڑی تمیز سے، ٹماٹر اس میں پیکنگ میں رکھے ہوئے ہوں، ہر ٹماٹر پہ نام پتہ لکھا ہو، کس
کہاں سے نکالا ہے آپ؟ اور پینٹ شرٹ میں 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, اور ٹماٹر بھی نہیں, ٹومیٹو, اور اس کو آپ انگلش میں بیچو پر کے جی. سر آئی ایم گوئنگ ٹو پرچیز, آئی ایم گوئنگ ٹو سیل دس ٹومیٹو پر کے جی 60 روپیز پر کے جی. اینڈ ایک پیکج بھی ہے ہمارے یہاں نا, پیکج یہ کہ 50 kg اگر آپ لیتے ہیں سر تو ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ ہے, 2 ٹماٹر فری. ایسا اسٹائل تھوڑا چینج کر لو تو وہی ٹماٹر بیچنا کیا بن جائے گا, لوگ کہیں گے ہمارا بیٹا ٹماٹر بیچتا ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. تو مطلب میرا یہ, آپ اس کو مزاح سمجھو, حقیقت سمجھو, لیکن آپ آر محسوس نہ کرو. یہ جو ایک دن میں کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ سرچ کر کے, تو یہ لوگ تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایک دن میں, آپ کو کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتا کے, کیونکہ ان کو اس منجن پہ اتنے ویورز مل جاتے ہیں, اتنے ایڈ چل جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں تو کروڑوں روپے آ جاتے ہیں. تو یا تو وہی طریقہ اختیار کرو, آپ ایک یوٹیوب پہ چینل بناؤ اور لوگوں کو بتاؤ کروڑ پتی بننے کا طریقہ, تو دیکھو دنا دن آپ کے ویورز آئیں گے, پیسے آنا شروع ہوں گے. باقی بھائی کچھ کام کرو, کام سمجھتے ہو, تو اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ٹماٹر بیچو گے اللہ اس میں بھی کیا دے گا, برکت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم, 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں, اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا, کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا, اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو, تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو, اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو, تو بھی نہ کرے زنا, تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اس لیے تو پیسے کما رہا ہے, تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو, کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے, مجازاً ہمیں سمجھایا گیا, وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو, شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا, ایسا نہیں کہ ڈیفینس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے, نہ نہ نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا, اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے, وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے, میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں, تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا, تو وہ ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے, یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے, جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں, وہ آڑتی ہوتے ہیں نا, آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا, اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی, اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے, پھر اس نے بڑھایا, آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے, ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے, کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ کے. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا, تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے, تو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں, ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی, شادی ہوئی, دوسری شادی, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل, بیٹے بھی ہوتے رہے, بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں, 32, 3 بیویاں.
تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا, ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو, بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی, اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لی, ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ اور لگا لو, آپ گٹکے کی دکان نہیں کھولنے لینا بس. تو اب کیا ہوگا, پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو, اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا, بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی, اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا, نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے, کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی, تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی, لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا, کوئی خون کی کمی نہیں, بھائی اتنا نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی, پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی, سارے ہارمونس برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی, آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے. پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو, کیا خیال ہے بھائی. ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے. تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے. لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبا کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبا کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرڈ تھا. وہ تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. اب طلبا کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی. لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے, ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام, مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے, بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو, وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہو گے اللہ غنی کر دے گا, بس چھوڑ دو اللہ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اللہ پہ ڈال دو.
ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے اکیلے تنہائی, رینٹ بندہ بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہ گئے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان. اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ. لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کورنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاست دانوں میں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا. وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا, لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاء اللہ, ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے اس عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا, حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, کہ تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ وہی. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک